نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں عشق و محبت کے بے شمار چراغ روشن ہوئے، لیکن یمن کی سرزمین پر ایک ایسا چراغ بھی تھا جس نے ظاہری دیدار کے بغیر ہی محبوب کے دل میں وہ مقام پایا کہ خود کائنات کے رہنما صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ذکر کثرت سے فرماتے تھے۔ وہ عظیم ہستی حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کا تعلق یمن کے قبیلے مراد کی ایک شاخ قرن سے تھا۔ آپ بظاہر ایک نہایت سادہ اور گمنام زندگی گزارتے تھے۔ لوگوں کی نظروں میں ان کی کوئی خاص حیثیت نہ تھی۔ وہ اونٹ چرایا کرتے اور جو کچھ مزدوری ملتی اس سے اپنی بوڑھی اور نابینا ماں کی خدمت کرتے۔ ان کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی شدید تڑپ تھی، وہ تڑپ جو انسان کو بے چین کر دیتی ہے، لیکن ان کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ان کی ضعیف ماں تھیں جن کا ان کے سوا کوئی سہارا نہ تھا۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عشق صادق کو ماں کی خدمت کے سانچے میں ایسا ڈھالا کہ کبھی ماں کی خدمت کو چھوڑ کر مدینے کا رخ نہ کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ماں کی اطاعت بھی اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک بار ماں سے شدید اصرار کے بعد انہیں مدینہ جانے کی اجازت ملی، لیکن ماں نے شرط رکھی کہ سیدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جانا، اگر وہ تشریف فرما ہوں تو ملاقات کرنا، ورنہ دیر نہ کرنا اور واپس چلے آنا۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے مدینہ پہنچے۔ سفر کی صعوبتیں اٹھا کر جب آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پر دستک دی تو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ یا کسی سفر کی وجہ سے مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے گئے ہیں۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر کیا گزری ہوگی اس کا اندازہ لگانا ممکن نہیں، لیکن ماں کو دیا ہوا وعدہ یاد تھا، اس لیے انہوں نے چند لمحے بھی وہاں رکنا گوارا نہ کیا اور بنا دیدار کے واپس یمن لوٹ گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ واپس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں داخل ہوتے ہی فرمایا کہ مجھے اس گھر سے کسی عاشق صادق کی خوشبو آ رہی ہے، اور فرمایا کہ یمن کی طرف سے مجھے رحمان کی خوشبو آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جلیل القدر صحابہ حضرت عمر فاروق اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما سے اکثر فرماتے تھے کہ میری امت میں ایک شخص ہے جس کا نام اویس ہے، وہ درمیانے قد کا ہے، ان کے جسم پر ایک سفید داغ تھا جو ان کی دعا سے مٹ گیا، مگر صرف 1 درہم کے برابر باقی رہ گیا ہے تاکہ نشانی رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ اے عمر اور علی، جب تمہاری ملاقات اویس سے ہو تو ان سے کہنا کہ وہ تمہاری مغفرت کے لیے دعا کریں، کیونکہ ان کی دعا اللہ کے ہاں رد نہیں ہوتی، اور وہ قیامت کے دن ربیہ اور مضر عرب کے 2 بڑے قبیلے کے افراد کے برابر لوگوں کی شفاعت کر کے انہیں جنت میں لے جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عمر فاروق اپنے دور خلافت میں ہر سال یمن سے آنے والے حاجیوں کے قافلے میں اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کرتے۔ بالآخر ایک سال انہوں نے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پا لیا۔ حضرت عمر اور حضرت علی ان کے پاس گئے، ان کی نشانیاں دیکھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پہنچایا۔ انہوں نے حضرت اویس سے دعا کی درخواست کی تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران رہ گئے اور بولے کہ میں تو ایک عام سا انسان ہوں، آپ لوگ جلیل القدر صحابہ ہیں، میں آپ کے لیے کیسے دعا کروں؟ لیکن جب انہیں بتایا گیا کہ یہ خود آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا حکم اور وصیت ہے تو انہوں نے روتے ہوئے امت مسلمہ اور ان صحابہ کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم
صرف ظاہری قربت کا نام نہیں بلکہ دل کے اس تعلق اور فرما برداری کا نام ہے جو انسان کو دنیا کی نظروں میں گمنام لیکن آسمان والے کی نظروں میں کائنات کا سب سے معتبر انسان بنا دیتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔